ہمارے علماء کرام کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو تنبیہ نہ کرے بلکہ اس کو بٹھائے، پیار کے ساتھ سکھائے۔ تو نماز میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، ہماری 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت رہ جاتی ہے، ہمیں وہ پوری کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سوگ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے دکھ کو بانٹیں۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، کیا ہم قبروں پہ جاتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے سوگ میں جاتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے؟ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں تعزیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر ہم جنازے میں جاتے ہیں تو کیا ہمیں جنازہ پڑھنا آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو اس میں قصور کس کا ہے، ہمارا یا ہمارے علماء کرام کا قصور ہے؟ آج ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم کسی سے تعزیت کرنے جاتے ہیں، سوگ میں شریک ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اپنی گپیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آج کل سیاست کا دور ہے، سیاست میں چونکہ ہلہ گلا ہے تو وہاں پر بیٹھا ہر بندہ کسی کے سوگ میں بھی شریک ہوتا ہے، تو وہاں پر سیاست کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سوگ میں جانے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ سوگ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے دکھ کو بانٹیں۔ جو ہم کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اگلے جہان میں داخل ہو گیا ہے، ہم اس کو ایصال ثواب کریں، کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ اور پڑھنے میں کم از کم جو ہمیں مقدار بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے، اول آخر دروشی پڑھا جائے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابی صحابیات اور اس روح کو جس کے ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو ایصال ثواب کی جائے۔ اسی طرح ہم قبر پہ بھی چلے جائیں تو قبر پہ بھی کم از کم ہمیں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، اور جس قبر پہ آئے ہیں اس کو ایصال ثواب کرنی چاہیے، اور امت محمدیہ کے جتنے افراد اس دنیا فانی سے پردہ فرما کے ہیں ان کو ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، قبروں پہ جب ہم قبرستان سے گزر رہے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم قبرستان سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم کہے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج اگر یہ قبروں میں موجود ہیں، دیکھیں وہاں پہ کتنے اللہ کے ولی ہیں، دیکھیں وہاں پہ کتنے کوٹھیوں بنگلوں والے ہیں، منو مٹی نیچے ہے۔ ہم نے بھی کل کو وہاں پہ آنا ہے۔ وہ کہا لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ سیاست کو تذکرے کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا صرف جنازہ پڑھنے آئے؟ یار فرض کو چھوڑ کے آپ فرض کفایہ کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، پہلے اپنا فرض تو ادا کرے، پہلے نماز ادا کرے، پھر جنازے کی طرف آئے۔ وضو تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں کون سی دقت ہے؟ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے واپس نماز جنازہ میں آئے، نماز جنازہ۔ اور پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی۔ اس میں قصور علماء کرام کا نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس نہیں گئے، ہم کسی حافظ قرآن کے پاس نہیں گئے کہ یار ہمیں جنازہ نہیں آتا، ہمیں جنازہ تو سکھا دو۔ کل کو اگر سوال ہوگا نا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا، تجھے اتنا نالج تو تھا نا، اتنی عقل تو تھی، اتنی سمجھ تو تھی کہ پتہ کس کو ہے، کہ کون مجھے سکھا سکتا ہے، تو اس کے پاس چل کے کیوں علم حاصل کرنے نہیں گیا؟ تو اس کے پاس کیوں نہیں گیا سیکھنے کے لیے کہ تجھے جنازہ نہیں آتا، تجھے جنازہ سکھائے؟ اگر تو اس کے پاس گیا ہے، تجھے پھر نہیں سکھایا، تو پھر اس بندے کو سوال ہوگا کہ ہاں بھئی تیرے پاس وہ بندہ آیا تھا، تو نے اسے کیوں نہیں سکھایا؟ ناظرین کرام، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، ہماری 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت رہ جاتی ہے، ہمیں وہ پوری کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں سنت موقدہ کیسے پڑھنی ہے، سنت غیر موقدہ کیسے پڑھنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے فرضوں میں کس طرح سے قرات کرنی ہے، کس طرح سے نہیں کرنی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے وتر کیسے پڑھنے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کمی ہمارے علماء کرام کی نہیں ہے، اس میں کمی ہماری ہے۔ ہم سیکھنے نہیں گئے کسی عالم دین کے پاس۔ عالم دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کے بتائے، اس کو کیا خبر، اس کو کوئی غیب کا علم ہے کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی؟ آپ کو اپنا پتا ہے کہ یار مجھے یہ چیزیں نہیں آتی، میں فلاں بندے کے پاس جاؤں، فلاں شخص کے پاس جاؤں۔ اور ہمارے عالم دین کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا مذاق نہ اٹھائے۔ ہمارے علماء کرام کا یہ حق ہے
کہ وہ اس کو تنبیہ نہ کرے بلکہ اس کو بٹھائے، پیار کے ساتھ سکھائے۔ ناظرین کرام، آج ہم میں یہ کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں۔ ذرا اس بات کو ذہن نشین کر لیں، آج اگر ہم کسی کا جنازہ پڑھنے گئے ہیں، کل کو کوئی ہمارا جنازہ پڑھنے بھی آئے گا۔ اگر آج ہم کسی کا صحیح طریقے سے جنازہ پڑھیں گے تو کل کوئی صحیح طریقے سے ہمارا بھی جنازہ پڑھے گا۔ آج ہم کسی کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں گے، کل کو کوئی ہمارے قبر کے پاس بھی آ کر فاتحہ خوانی کرے گا، کیونکہ یہ مکافاتی عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج اپنے والدین کے ساتھ تم لوگ برا سلوک کرتے ہو تو کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ ناظرین کرام، آج وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی آئے علماء کرام کے پاس اور سیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، کس طرح سے ہمیں جنازے پڑھنے چاہیے، کس طرح سے ہمیں فاتحہ خوانی کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز نہیں آتی تو اسلام پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کو وہ سکھائے، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔